کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، مالک یوم الدین ہے، خالق ارض و سما ہے، مالک کن فیکن ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور اسی طرح اس امت کے تمام مرحومین پر رب العالمین کی خاص رحمتوں کا نزول ہو۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہمارے درمیان میں جو دن چل رہے ہیں، یہ اسکولوں کے آغاز کے ایام چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے اور ان کو صحیح تعلیم دلائے۔ صحیح ماحول میں تعلیم کا صحیح ہونا جس طرح ضروری ہے، اسی طریقے سے ماحول کا صحیح ہونا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کتابوں کے درمیان بنتا ہے، اس سے کہیں درجے زیادہ ماحول کے درمیان بنتا ہے۔ ماحول میرے اطراف اور اکناف جس طرح کا رہے گا، میں اس طرح سنورتا جاؤں گا، نکھرتا جاؤں گا، بدلتا جاؤں گا۔ موجودہ زمانے میں ہم اطراف میں یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں مذہب والے ہمارے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ہے کسی چیز کو تحقیق کرنا، معلوم کرنا، ریسرچ کرنا، میرے اوپر رساؤ، میرے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہو کس چیز کو میں ریسرچ کروں، کس کو معلوم کروں، کس کو میں جانوں، کیا ہے پہچانوں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تحقیق بولتے ہیں۔ ایک ہے جبرن زبردستی پڑھانا، بتانا، سمجھانا، ساری چیزوں کو بیکار بتا کر اپنی چیز کو بتانا، اسے کہتے ہیں ان کی ہوشیاری ہماری نادانی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب موجودہ اسکولز میں معصوم بچوں کو پڑھانے والا اپنے مذہب کی تعلیم پڑھا رہا ہے، اپنے مذہب کی باتیں بتا رہا ہے اور معصوم بچوں کے معصوم ذہن کو ان کے مذہب سے پھیر رہا ہے۔ تو جس طرح بڑوں کا دین اسلام کا جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو بھی دین اسلام کے متعلق معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ابا کی جائیداد میرے کو وراثت میں ملی، دادا کی تھی، پردادا کی تھی، ابا کے ذریعے میرے کو ملی۔ اب وہ زمین کے بارے میں، دکان کے بارے میں، گھر کے بارے میں میرے کو جاننا ضروری ہے۔ دادا کس کن سے خریدے تھے، وہ کون کس کن سے خریدا تھا، ابا کی وراثت میں آئی، ابا سے میرے کو آئی۔ اب یہ سارے پیپرات کا جمع کرنا، معلومات کو اکٹھا کرنا میرے لیے ضروری ہے، ورنہ میرے اطراف و اقراف رہنے والے یہ مدعا اٹھا کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ زمین فلاں زمانے میں ہمارے بڑوں کی تھی، ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑے کو اس لیے دی کہ چند دن اپنی زندگی گزار لے، لیکن آپ نے تو پیڑھی در پیڑھی قبضہ جما لیا۔ تو اب اس کے اوپر اس مدعے پر بات ہوگی، اس آدمی کو دبایا جائے گا۔ اگر اس آدمی کے ذمے میں، اس کے آدمی کے پاس اپنے دادا سے لے کو، پردادا سے لے کو، باپ سے لے کو اپنے تک آنے کی جو پورے مسلسل پیپرات ہے، اگر وہ سارے کے سارے موجود ہے تو بندہ ڈنکے کی چوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں بڑے کھلے طور پہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ دکان میرے پردادا کی تھی، پردادا نے اس شخص سے خریدی تھی، اس شخص نے اس کے پاس سے خریدی تھی، اس کے بعد دادا پردادا نے وراثت میں دادا کو آئی، دادا کے ذریعے ابا کو آئی، ابا کے ذریعے میرے کو آئی، اور میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی میکا لال میرے اس محلے میں، ہے کوئی میکا لال میرے اس علاقے میں جو دلائل لا رہا ہوں میری دکان کو بچانے کے لیے، میں جو دلائل لا رہا ہوں، ثبوت لا رہا ہوں میری زمین اور میرے مکان کو بچانے کے لیے، میرے محلے سے، میرے علاقے سے کوئی میکا لال اتنے زیادہ پختہ ثبوت ہرگز پیش نہیں کر سکتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ پختہ ثبوت اس کے پاس موجود ہے. اب آنے والا شخص مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بوڑھوں کو، ہم اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں سمجھائے. اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں، اسلام میں سنت کسے کہتے ہیں، نبیوں میں نبی افضل کون ہے، آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد زندگی کیا ہے، برزخ کا عالم کیا ہے. تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، ہمارے بچے کو، ہمارے بوڑھے کو، ہمارے گھروں کے خواتین کو معلوم ہونا چاہیے. اب کوئی آ کر تعلیمات پر اس کے ذہن پر وار کرتا ہے، یہ پتھر جو ہے یہ اواتار اس میں شامل ہے، اس میں شکتی شامل ہے، اس کے اندر قدرت موجود ہے، اس کے اندر طاقت موجود ہے، یہ پتھر مٹی کا، ہم بھی مٹی سے، اس سے ہماری نسبت ہے، یہ خدا ہے اور ہم مخلوق ہے. جب دوسری قوم والے آ کر ہماری خواتین کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے دوسرے مذہبوں کی دلیل دیں گے، دوسرے خداؤں کی دلیل دیں گے، وہ سچا پکا مسلمان جس کے والدین کو سلام ہے، جس کے والدین نے صحیح عمر میں اسلام کی معلومات سے بچے کو سجا دیا، جس کے والدین نے صحیح عمر میں اس بچے کی تربیت فرما دی، اب وہ بچہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے مخلوق خدا ہرگز نہیں ہو سکتی. خدا وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے. سورج خدا ہرگز نہیں ہو سکتا، سورج کو بنانے والا خدا ہوتا ہے. پانی خدا ہرگز نہیں ہو سکتا، پانی کو جمانے والا، بنانے والا، ٹھہرانے والا، برسانے والا خدا ہے. خدا ہرگز زمین دھرتی نہیں ہو سکتی، بلکہ زمین کے سارے نظام کو چلانے والا، زمین کی اس دھرتی کو بچھانے والا، زمین پر جو چیزیں اگانے والا وہ خدا ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیلیں پیش کی. عزیزان گرامی، ہم مخلوق کو خدا نہیں مانتے. مخلوق تو فنا ہونے والی ہے، مخلوق تو پیدا کی گئی ہے. خالق کون ہے؟ وہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. میرے اللہ نے سورج کی گرمی کو، سورج کے طرف میری نگاہوں کو چند منٹ دیکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں دی. اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اللہ نے انسانوں کو، ولیوں کو، خطبوں کو، ابدالوں کو، صحابہ کو، انبیاء کو اپنے دیدار کی طاقت نہیں دی. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ قریب اپنے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی، اے اللہ میں آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹا دیا. اللہ کی اس تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ ساری تعلیمات ہم اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے. جوان بچیاں گھروں میں موجود ہے، جوان بچے گھروں میں موجود ہے. بچوں کو والدین کا کام ہے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھائے اور بچوں کو عاشقی کے بارے میں سمجھائے، حرامیت کے بارے میں سمجھائے، اویو ہوٹلوں کے بارے میں سمجھائے. 14 فروری کے موقع پر آپ جائیے، ہوٹلوں کا جائزہ لیجئے. کس قوم کی بچیاں، کس کے بستروں کی رونق بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان بچیوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ان کی فکر کون کر رہا ہے؟ ان کے لیے کون سے والدین ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے میں لگے ہیں. حیدرآباد کی دھرتی پر جا کر ہوٹلوں کا جائزہ لیجئے. خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلتی نظر آئے گی کہ آج امت کی مائیں بہنیں کیسے کیسے جگہوں پر پہنچ گئی. اس کی فکر کس کو کرنی چاہیے؟ جو دیندار ہے مسجد میں اٹھتا ہے، نہیں، جو مسجد کو آتا ہے، جو نمازی ہے، اب اسے چاہیے کہ میرا رشتہ دار بھی نمازی بنے. یہ فکر اس کی ہونی چاہیے. میرے دوست احباب بھی نمازی بنے، یہ فکر ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، اپنے بچیوں کو بغیر تربیت کے کالجوں میں چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچیوں کو بغیر دینداری کے کالجوں
میں چھوڑ رکھیں گے, اپنے بچیوں کو بغیر تقوی کے کالجوں میں چھوڑ رکھیں گے, اپنے بچیوں کو بغیر تربیت کے کالجوں میں چھوڑنے کا نتیجہ آپ حیدرآباد کی دھرتی پر جاؤ, ہوٹلے میں جا کر پوچھو, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, برقعے والی مائیں بہنیں کیسے کیسوں کا شکار ہو گئی, وہ کون سی مجبوری آ گئی, محبت کے جال میں پھنسایا گیا. بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی اس میں موجود ہے, معصوم ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اس میں موجود ہے. عزیزان گرامی, تعلیم چاہے جو بھی ہو آدمی کو رتبہ دیتی ہے, مقام دیتی ہے, مرتبہ دیتی ہے, لیکن اسلامی تعلیمان زندگی گزارنے کا طریقہ دیتی ہے. تعلق کس کے ساتھ ہو, والدین کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہو, بھائی کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہو, پڑوسی کے ساتھ میں تعلق سے میرا سلوک کیا ہو, میرا نظریہ کیا ہو. عزیزان گرامی, نوجوان بچیوں کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں, اسکول کے اس گیٹ پر کھڑ جاتے ہیں, کالج کی جگہ پر اڈے پر جا کر ہم معلوم کرتے ہیں ہمارا فلاں نوجوان فلاں لڑکی کو اپنے جالی میں پھنسائے رکھا ہے, ہمارا فلاں نوجوان اتنے لڑکیوں کو بچیوں کو اپنی محبت کی جالی میں پھنسائے رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اگر ہم اپنے بچوں کی تقوی کی فکر نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے بچیوں کی تربیت کی فکر نہیں کریں گے, الا ماشاء اللہ, اللہ حفاظت کرے. حضرات علماء کرام کا قول میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں, اولاد کا با کمال ملنا اس زمانے میں کوئی کمال نہیں, بلکہ بچوں کو والدین کے صحیح ملنا بہت بڑا کمال ہے. عزیزان گرامی, نوجوان بچیوں کی تعلیم کے متعلق سوچیں کہ ہمارے فلاں گاؤں میں, ہمارے محلے میں 13 بالغ بچیاں ہیں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہے. اب تعلیمان بالغان کا تمہیں آغاز کرنا ہوگا. مسجد سے جس طرح تم اذان دے کر لوگوں کو بلا رہے ہو, آؤ نماز کا وقت ہو گیا, نماز کو قائم کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب معلوم ہو گیا میرے اس محلے میں 13 ایسی بچیاں ہیں جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے ہیں. اب تمہیں دیندار لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان بچیوں کو کس طرح سے اسلامی باتیں سکھائیں, کس طرح سے ہم انہیں تقوی والی بنائیں, کس طرح سے ہم انہیں تربیت والی بنائیں, کس طرح سے ہم انہیں اللہ والی بناؤ. آؤ مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کرو کہ حضرت والا ہمارے محلے میں 13 بچیاں کالج کو جاتی ہیں, تھوڑا ان کے اعتبار سے اس ماحول کے حساب سے آپ ان کے کلاسز چلائیے, یا آپ کی اہلیہ کے ذریعے یا کسی عالمہ کے ذریعے ان بچیوں کی تربیت کا نظام فرمائے. محلے کا امام انتظام کرتا ہے, امام کے اندر درد ہوتا ہے, امام کے اندر فکر ہوتی ہے. یہ مصلی یوں ہی نہیں ملا, یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے. ہماری مسجدیں اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک مسجد, اس سے ہماری مسجدوں کا رشتہ ہے. عزیزان گرامی, خواتین میں محنت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑوں نے کہا بڑا جملہ, اندھیرا جتنا زیادہ گہرا ہوگا تمہیں لائٹوں کا انتظام اتنا زیادہ کرنا پڑے گا, اندھیرا جتنا زیادہ گہرا ہوگا روشنی کا انتظام اتنا زیادہ کرنا پڑے گا. عزیزان گرامی, ہم دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل غلط اڈوں کا شکار ہو گئی, غلط محبتوں کا شکار ہو گئی. اگر ہم ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں گے, تربیت کا ماحول پیدا کریں گے, جلسوں کا ماحول پیدا کریں گے, نمازوں کا ماحول پیدا کریں گے, اسلام میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہوگا, تو یہی سبق ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے. ہمارے اندر تربیت کا کوئی نام و نشان نہیں, ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر کا کوئی نام و نشان نہیں, ہمارے اندر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر اسلام پہ چلنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں, تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہ سبق نہیں پڑھا سکیں گے, پھر ہم اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں جما سکیں گے. عزیزان گرامی, موجودہ زمانے میں میرا بچہ کس اسکول کو جا رہا ہے, اسکول کا سلیبس کیا ہے, اسکول کا ماحول کیا ہے, میرے بچے کے دوست احباب کیسے ہیں, میری لڑکی کالج کو جا رہی ہے, کالج کا ماحول کیسا ہے, اس کی کلاس میں کتنے آوارے لچے کمینے موجود ہیں جو عزتوں کو داغتے ہیں, عزتوں کو لوٹتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی, اس پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے.